اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے نا، نفرت کرتا اس سے پیار کر، اور جو تجھے اذیت دیتا اس کی خدمت کر، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس سے محبت کر۔ اصل پیار تو یہ ہے، جوڑنے والے سے تو سارے جوڑ لیتے ہیں، محبت کرنے والے سے تو سارے محبت کر لیتے ہیں۔ فرمایا سل من قطع کا، اس کے ساتھ جوڑ جو تیرے ساتھ توڑے، جو نفرت کرے اس سے پیار کر، پھر تیرے ضعف کا پتہ چلے گا، پھر تیرے حوصلے کا پتہ چلے گا، پھر تیری دلیری سمجھ میں آئے گی۔ تو دوستو جوڑنے والے بن جائیں، پیار کرنے والے بن جائیں، نفرتیں نہیں محبتوں کو فروغ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو بچھڑے ہوں کو ملا دیا، دو الجھے ہوں کی صلح کرا دی، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے حج ہو گئے جی؟ تے صلح کیا نہیں کرانی ہے؟ انہوں جا کے آکھنا پرا تیرا چنگا تو نہیں، پر تیرا پرا جو ہویا صلح کر لے۔ انہوں نے آکھنا میں اوکا نہیں کردا۔ ہاں ایسے صلح کرائی جاتی ہے، اور چھڈو جناب چول جے بندہ ہے تساں اودے نال سلام دو، چھڈو، یہ صلح کرا رہے ہو کہ اختلاف پیدا کرا رہے ہو؟ آپ تو گواہی دے رہے ہیں کہ بندہ فضول ہے، ایسے ہی صلح کراتے ہیں نا ہم۔ اور وہ صلح کرنے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے پاجی تسی آ گئے اب مان جانا ہے، میں بھی نہیں سی نال کرنی۔ تو اصل میں تو اس نے اپنی صلح کر لی ہے، تیری تو کرائی نہیں۔ اور کئی صلح کرانے والے نا اپنا فائدہ، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ، ہمیں شوق بڑا ہے صلح کرانے کا، پر صحیح کرا نہیں پاتے۔ شوق بڑا ہے، ہر آدمی کا دل کرتا ہے ساری پریا میرے پاس ہی آنی چاہیے، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے کہا آپ قاضی بن جائیں، فیصلہ کیا کریں۔ فرمانے لگے میں کیسے قاضی بن جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ کہنے لگے میں بھائی اس قابل نہیں کہ میں فیصلے کر سکوں اور صلح کرا سکوں۔ کہنے لگا امام صاحب سے آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ اس قابل ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو نے خود ہی فیصلہ کر دیا جو جھوٹا ہو اسے قاضی نہیں بنایا جاتا، تو نے فیصلہ کر دیا جو جھوٹا ہو وہ نہیں قاضی بنتا۔ تو بزرگ بچا کرتے تھے، پرہیز کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلاحیت پیدا کریں، صلاحیت وقت دیں۔ اور امام صاحب نے اس لیے یہ عہدہ قبول نہیں کیا کہ بادشاہ کی آپ کو ماننی پڑتی اور بادشاہ کے کہنے پر فیصلے کرنے پڑتے۔ جب آپ دو فریقین کے درمیان بیٹھیں پہلے تو کوشش کریں کہ جہاں آپ کو موقع ملے صلح کرانے کا وہاں ضرور شریک ہوں۔ اگر آپ کی وجہ سے بات بنتی ہے تو آپ ضرور یہ کام کریں، اور جب کریں تو کس طرح کریں؟ حضور نے فرمایا تم خلاف واقعہ بات بھی کرنی پڑے نا، پہلو دار بات بھی کرنی پڑے، اگرچہ واقعہ ایسا نہ بھی ہو، پہلو دار بات بھی کرنی پڑے نا تو کرو، صلح کرا دو۔ حالانکہ حضور کبھی بھی پہلو دار بات کو پسند، مشکوک بات کو نبی پاک پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا پہلو دار بات بھی کرنی پڑے، تھوڑی سی تمہیں گول بات بھی کرنی پڑے تو کر دو، لیکن صلح۔ تم گئے بڑے اور چھوٹے بھائی کی لڑائی ہو گئی، بڑے کے پاس گئے، اس کو کہا چھوٹے صلح کر لے، اس نے کہا بڑا نالائق ہے، بدتمیز ہے، میری توہین کرتا ہے، عزت نہیں کرتا، میں نہیں صلح کرتا۔ اب آپ چھوٹے کے پاس آئے، اس کو آ کے کہا میں تیرے بڑے بھائی کے پاس گیا تھا، یہ نہیں کہنا کہ اس نے یہ لفظ کہنا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا میری تو جس دن سے لڑائی ہوئی ہے میرا دل ہی نہیں لگتا۔ کہنا یہ ہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا، میرا تو چھوٹا ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہے، ایک اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی ہیں، ایک باپ کے کندھوں پہ کھیلے ہیں، ایک آنگن کے 2 پھول ہیں، دل لگتا ہی نہیں۔ اور چھوٹے کے پاس گئے تو چھوٹے سے جا کے کہا کہ بڑے سے صلح کر لے، تو چھوٹے نے کہا وہ تو سارے پیسے کھا گیا ہے، وہ 5 مرلے بھی اپنے نام کرا گیا ہے، وہ والے 6 مرلے بھی ہڑپ کر گیا ہے، بینک بیلنس بھی سارا لوٹ کے لے گیا ہے، موٹر سائیکل بھی لے گیا، فلانی چیز بھی لے گیا، چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ چھوٹے نے تنقید کر دی، اب آپ بڑے کے پاس گئے تو یہ باتیں نہیں بتانی جا کے، کہنا یہ ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، میرا بھائی جو ہوا کوئی بات نہیں، میں مال کو کون سی اہمیت دیتا ہوں، تجھے پہلو دار بھی بات کرنی پڑتی ہے تو کر، لیکن بچھڑے ہوں کو ملا دے، 2 الجھے ہوں کو قریب کر دے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل امر نہ بتاؤں، نفلی روزے سے افضل امر نہ بتاؤں، صدقات و خیرات سے افضل عمل نہ بتاؤں، میں تمہیں نفلی حج اور عمرے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ حضور بتلائے، فرمایا تو بچھڑے ہوئے کی صلح کرا دے، اللہ تجھے نفلوں کا ثواب بھی دے دے گا، صدقے کا ثواب بھی دے دے گا، نفلی روزے کا ثواب بھی دے دے گا، اور تو گیا کونی گھاری بیٹھا حج عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔
اگر تو دو بچھڑے ہوئوں کو ملا دے گا, اگر تو صلح کرا دے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم بچھڑے ہوئوں کو قریب کرنے کی بجائے ہم جب صلح کرانے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں میں نفرت. بڑے بھائی کے پاس گئے تو کہا یار مجھے تو تیرا خیال ہے, ورنہ تیرا چھوٹا اس قابل نہیں صلح کرائی جائے, زمانہ تمہیں باتیں کر رہا ہے اس لیے آ گیا. چھوٹے کے پاس گئے تو یار ہے تو تیرا بڑا بھائی پر ملنے ملانے کے قابل نہیں. اب ان دونوں کو اپنے ساتھ سیٹ کر لیا, آپس میں اختلاف کرا دیا. یہ تو نفرتوں کا بیج بویا ہے, یہ تو زیادتی کی ہے, یہ تو اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا ہے. عزیز دوستو, قریب کرنے کی کوشش کریں, رشتہ داروں کو ملانے کی کوشش کریں, ان کو جوڑنے کی کوشش کریں. چچا کا پیار دلائیں, بھتیجے کے ساتھ اس کی محبت پیدا کرائیں, ماموں اور بھانجے کا پیار کرائیں, پھوپھی کے ساتھ محبت کرائیں, خالہ کے ساتھ پیار کرائیں. محبوب پاک صاحب لوناک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے, غلام بیٹھے ہیں, رم جھم نور کی برسات ہو رہی ہے. ہر طرف لگتا یہ ہے کہ فرشتے بھی اس بزم کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں. حضور نے اچانک آنکھ اٹھائی, اچانک حضور بولے اور فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اٹھے اور میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے. دیکھیں کتنے سخت جملے, کسی کو دروازے سے دھتکارا نہیں. فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اور اس نے بغیر عذر شرعی کے, ہاں عذر شرعی ہو, بد مذہب ہو گیا, بد عقیدہ ہو گیا تو چھوڑ دیں, لیکن فرمایا بغیر عذر شرعی کے ناراض کر رکھا ہے تو نکل جائے میری بزم سے. ایک صحابی بیٹھے ہیں, خالہ ناراض ہے اور غلطی خالہ سے ہو گئی. بڑوں سے بھی غلطی ہو ہی جاتی ہے, انسان ہے, خالہ سے غلطی ہو گئی اور خالہ منانے آئی ہے کئی بار, لیکن صحابی مانتے کوئی نہیں. کئی دفعہ منانے آئے, تو میرے بھائی میری بہن کی نشانی ہے, مان جا. حضور نے فرمایا نکل جاؤ. اٹھے, خالہ کے دروازے پہ دستک دی. خالہ نے بھانجا باہر کھڑا ہوا دیکھا تو آنکھوں میں آنسو برس پڑے. کہنے لگی تو میرے بہن کی نشانی ہے, کتنے دنوں سے تلاش کر رہی تھی تو مجھے ملے, تیرے گھر جاتی تھی تو نہیں آتا تھا, کون تجھے لایا؟ تو کیا کہتے ہیں صحابی, کہتے خالہ میں کبھی نہ آتا, پر کیا کروں مصطفیٰ نے محفل سے ہی نکال دیا ہے, حضور نے بزم سے نکال دیا ہے, مجبور ہو گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی ناراض ہے جائے پہلے جوڑ کے آئے, جس نے توڑ رکھا ہے پہلے جوڑ کے آئے, پہلے جوڑے پھر میری محفل میں آئے, ورنہ میں آنا قابل قبول نہیں سمجھتا. خالہ کو منایا. اب خالہ کیا کہتی ہے بھانجے تو گھر آیا ہے پر میں یہاں صلح نہیں کروں گی, مجھے بھی ساتھ لے چل, میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے تیرے ساتھ صلح کروں گی. چل وہیں چلتے ہیں, رحمت بھی لیتے ہیں, دعا بھی لیتے ہیں, برکت بھی لیتے ہیں, کرم بھی لیتے ہیں. جوڑنے کی اختلاف پتہ کن باتوں پہ